حلال یہ بس کھانا ہی نہیں ہے، آپ کی آمدنی، آپ کے اخراجات، آپ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کا بول چال، گویا حلال اپنے اندر وسیع معنی سموئے ہوئے ہے۔ اسے بس کھانے پینے کی چیزوں تک محدود نہ کیجیے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اور جس بھی ملک اور خطے کے اندر رہتے ہیں، آپ کے اوقات، آپ کی ٹائمنگ کے مطابق آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گفتگو سے قبل دعا یہ ہے کہ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو، آپ کے اہل خانہ کو، دوستوں عزیزوں کو سلامت رکھے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، امن کے، خدا کی محبت کے سفیر بنیں، تاکہ دنیا برکت پائے اور خدا کی عبادت کی جائے اور خدا کی حضوری میں جھکنے والے لوگ اور میسر ہوتے چلے جائیں۔ سلسلہ گفتگو ہے مسئلہ حلال و حرام، یعنی جو ہم نے پچھلے ہفتوں میں بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ سنا، اور اس کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کہ بہت سارے ممالک، بہت سارے کنٹریز کے اندر، شہروں کے اندر، گاؤں اور قصبوں کے اندر جو ہے اس کے اوپر کافی مسائل جنم لیتے ہیں، اور پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ یہ برکت بانٹ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ناظرین تک جو ہے وہ پوری جزیات کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ پچھلے ہفتے ہم نے سیر حاصل بات کی تھی سورہ المائدہ کے اوپر، لیکن آج پھر ہم سورہ المائدہ سے ہی آغاز کریں گے، اور پچھلے ہفتے ہم نے بائبل مقدس میں سے بھی آپ کو تفصیلی بیان دیا تھا کہ مسئلہ حلال و حرام کیا ہے۔ آج ہم سورہ المائدہ سے پھر اس کا آغاز کرتے ہیں، اور بالخصوص آج 5ویں سورہ قرآن کی اور اس کی آیت نمبر 3 سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 3، اور اس کے وسیلے سے ہم سلسلہ گفتگو کو، مسئلہ حلال و حرام کو آگے بڑھائیں گے، اور یقینی طور پر ہمارے لیے یہ باعث برکت ہے بات جو ہم سیکھ رہے ہیں اور جو دوسروں تک سکھائیں گے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 3۔ یہاں پہ یوں مرقوم ہے، تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا ہوا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کے مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ 500 سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے، گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک بار پھر ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ دیکھیے، یہ جو بیان ہے قرآن کا مردہ جانور کے بارے میں، لہو کے بارے میں، سور کے گوشت کے بارے میں، اور ایسا جانور جس پر ذبح کرتے وقت کسی اور خدا کا نام لیا جائے، غیر معبود کا نام لیا جائے، اور پھر یہاں پہ سورہ المائدہ میں تھوڑی تفصیل اور ہے کہ گر کے جانور مر جائے، سینگ لگنے سے مر جائے، وہ سب حرام ہے۔ لیکن یہ تیسری دفعہ بیان آیا سورہ النحل 16ویں سورہ قرآن کی، اس کی آیت نمبر 114، 15، 116، 117 کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ پھر سورہ البقرہ کی 172ویں آیت سے لے کے 177ویں آیت تک، اور پھر ہم نے سورہ المائدہ کا پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، اور بائبل مقدس میں سے بھی ہم نے احبار کی کتاب کا حوالہ دیا تھا۔ اور آج پھر ہم جو ہے سورہ المائدہ میں وہی بیان پڑھ رہے ہیں کہ یہ جانور، یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، لیکن یہ تیسری دفعہ بیان ہم سن رہے ہیں کہ کیا ہو،
اگر کوئی شخص حالت اضطرار کے اندر ہو، اوکے، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف اس میں یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو، بھوک سے ناچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، تو پھر کیا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر کہ کن چیزوں میں سے کھا لے۔ مرا ہوا جانور بھی کھا سکتا ہے، بہتا ہوا لہو بھی کھا سکتا ہے، سور کے گوشت میں بھی کھا سکتا ہے، اور جس چیز پر خدا کا نام نہیں لی اس کو بھی کھا سکتا ہے، اور پھر جو گلا گھونٹ کے جانور مر جائے اس کا بھی کھا سکتا ہے، چوٹ لگ کے مر جائے اس کا بھی کھا سکتا ہے، سینگ لگنے سے مر جائے اس کو بھی کھا سکتا ہے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس کی زندگی خطرے میں ہے، اور وہ جو ہے وہ زندگی کے دھانے پہ پہنچ گیا ہے، یعنی مجبور ہو گیا ہے، تو پھر یاد رکھیے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ جو لکھا ہے یہاں پر، whoso is forced by hunger not by will to sin for him lo Allah is forgiving merciful، جو مجبور ہو گیا ہے اس کو چاہیے کہ ان چیزوں میں سے کھا لے، تو اس پر قرآن نے بیان کیا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم کتاب الہی کو اور دنیا کی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، معاملات ہمیں سمجھ کے اندر نہیں آئیں گے، مسائل ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، مسئلہ حلال و حرام صرف ہمارا زبانی جمع خرچ ہوگا۔ ناظرین، اس کی کوئی تائید آپ نہیں لا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ نے بہت سارے حوالہ جات قرآن شریف سے سنے ہیں، اور پھر میں نے تائیدی طور پر جو سند ہے وہ میں نے بائبل مقدس سے لاسٹ پروگرام میں، پچھلے پروگرام میں آپ کو فراہم کی تھی، احبار کی کتاب میں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قرآن شریف میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ تم نے حرام، مردار اور خون کا بیان جو ہے وہ سنا نہیں کھانا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بائبل مقدس نے احبار کی کتاب 11ویں باب میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے کہ کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اور ان کا کھانا تم پر جائز ہے، ناجائز ہے، ان کے نشانات یہ ہیں، ان کے نام یہ ہیں، اور خون کے بارے میں صرف قرآن میں بیان کیا گیا، لیکن یہ کہاں پر ہے بائبل مقدس میں؟ آپ دیکھیے احبار کی کتاب میرے ساتھ، اگر آپ کے پاس موجود ہو، 17واں باب ہے اس کا، اور اس کی 2 آیات میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، 10ویں اور 11ویں آیت۔ اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر ریزن بیان کی گئی ہے۔ قرآن شریف کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں صرف یہ لکھا ہے کہ تم مردار جانور نہ کھانا، تم خون نہیں کھانا، لیکن جب بائبل مقدس کو، جیسے ہم نے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ سورہ یونس اس کی 94 آیت 94 ورس ہمیں انکرج کرتی مسلمان بہن بھائیوں کو کہ ہم واپس بائبل مقدس کے پاس جائیں۔ اب اگر ہم یہ بیان بار بار تیسری دفعہ سن چکے ہیں قرآن سے مختلف حوالوں کے وسیلے سے کہ خون تم پر حرام ہے، خون کیوں حرام ہے اس کی وجہ نہیں بیان کی گئی۔ یہ وجہ ناظرین کرام، میرے پیارے دوستوں، میرے بہنوں بھائیوں عزیزوں، یہ وجہ آپ کو بائبل مقدس سے ملے گی، کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ اور وہ بیان میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے کہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ کیوں خون آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ خون کے اندر جان ہے۔ اور پورا بیان جو ہے احبار کی کتاب تورات شریف کی یہ کتاب ہے 17ویں باب میں، اور اس کی 10ویں 11ویں آیت میں نے ابھی آپ کے ساتھ پڑھ کے سنائی ہے کہ کیوں خون کو حرام قرار دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر، اگین جلد اول ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 647۔ اس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالت اضطرار کا حکم کیا ہے، یعنی لاچاری، بے بسی، مجبوری، فورس ہنگر کا بیان جو ہے وہ علامہ عماد الدین ابن کثیر کیسے بیان کرتے ہیں۔ فرماتا ہے جو شخص ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کے استعمال کی طرف مجبور و بے بس ہو جائے تو وہ ایسے اضطرار کی حالت میں انہیں کام میں لا سکتا ہے،
اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے کہ جتنی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں حالت اضطرار میں، مجبوری میں، بے کسی میں، بے بسی میں، وہ ان میں سے کھا سکتا ہے، انہیں کام میں لا سکتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ مسئلہ نہیں بیان کیا، عام طور پہ یہی آپ نے سنا گا ناظرین، اگر آپ دلچسپی لے رہے ہیں اس پروگرام میں اور غور سے سن رہے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اگلی جو صورت الکیفیت ہے، ایک مجبوری ہے، سچویشن ہے، اس کو کبھی نہیں بیان کیا جاتا۔ تو یہاں پر علامہ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس بندے نے اس کی حد نہیں توڑی، لیکن بے بسی، مجبوری، اضطرار کے موقع پر اس نے یہ کیا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ مسند احمد میں ہے کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی رخصت نہ قبول کرے اس پر عرفات کے پہاڑ برابر گناہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے اگر یہ بیان کیا ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں یہ مرقوم ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو رعایت دی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کھا سکتے ہو حالت اضطرار، مجبوری میں، پھر بھی کہا جائے نہیں جی ہم نہیں کھائیں گے، یہ کوئی اور کھاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں یا وہ دیگر ہیں، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے مسند احمد کے اندر کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی رعایت، کنسیشن یا ایز کو یا اس رخصت کو قبول نہ کرے تو اس پر عرفات ایک پہاڑی کا نام ہے، اس کے برابر گناہ ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ بعض حالتوں میں مردار کا کھانا واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایک شخص کی بھوک کی حالت میں یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب مرا چاہتا ہے، اور کبھی جائز ہو جاتا ہے اور کبھی مباح۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ بھوک کے وقت جب کہ حلال چیز میسر نہ ہو، یعنی اس وقت نہیں مل رہی ہے، تو حرام صرف اتنا ہی کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے یا پیٹ بھر سکتا ہے اور ساتھ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کے تفصیلی بیان کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں۔ اس مسئلہ میں کہ جب بھوکا شخص جس کے اوپر اضطرار، مجبوری، بے کسی ہے، مردار اور دوسرے کا کھانا اور حالت احرام میں شکار تینوں چیزیں موجود پائے تو کیا وہ مردار کھا لے، یا حالت احرام میں ہونے کے باوجود شکار کر لے اور اپنی آسانی کی حالت میں اس کی جزا یعنی فدیہ ادا کر دے، یا دوسرے کی چیز بلا اجازت کھا لے اور اپنی آسانی کے وقت اسے واپس کر دے۔ اس میں دو قول ہیں امام شافعی نے، دونوں مروی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مردار کھانے کی یہ شرط جو عوام میں مشہور ہے، جب 3 دن کا فاقہ ہو جائے تو حلال ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب اضطرار، بے قراری، مجبوری کی حالت میں ہو، اس کے لیے مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے بیان سنا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ قرآن شریف نے یہ بیان کیا ہے، لیکن عام طور پر اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ہم عام طور پہ 2 ہی لفظ سنتے ہیں، حلال اور حرام، لیکن قرآن نے 3 دفعہ یہ کہا ہے، بار بار بیان کیا ہے کہ اب جب مجبور ہوں، بے کس ہوں تو کھا سکتے ہو، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے سنا تھا کہ تفسیر ابن کثیر میں تو یہ لکھا ہے کہ جو اس وقت نہیں کھاتا وہ جہنمی ہے، اور آج ہم نے سنا ہے کہ اگر یہ رعایت، یہ کنسیشن آپ کو ملی ہے، یہ فیور ملی ہے، اور آپ اس استعمال نہیں کرتے ہیں تو پہاڑی جو عرفات کا پہاڑ ہے اس کے برابر گناہ آپ پر لاد دیے جائیں گے۔ تو مجھے اس بات سے بہت واسطہ پڑا ہے، اور میں نے سنا بھی ہے، مشاہدے میں بھی ہے کہ لوگ آدھی بات کیوں بیان کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین کے مسئلے کو کبھی آدھا مت بیان کرو۔ دین کے مسئلے کو اگر آدھا بیان کرو گے، یہ کنفیوژن پیدا کرے گا، مزید پریشانی پیدا کرے گا۔ دین کے مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرو، اور پھر جیسے لکھا ہے ویسے بیان کرو۔ آئیے تھوڑی سی میں آپ کی اور بھی توجہ ایک مسئلے کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا شدت پسندوں سے بہت جو مذہبی ہو جاتے ہیں اور کتابیں نہیں پڑھتے، وہ اپنی زبانی جمع خرچ کو فتویٰ بنا لیتے ہیں، جی اہل کتاب کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، جو سچے لوگ ہیں، جو علم رکھتے ہیں باقاعدہ طور پر، جو تعصب اور نفرت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن میجورٹی جب آپ سنیں گے نو مسیحیوں کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے، اچھا بھی حالت مجبوری میں تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں، قرآن نے بیان کیا، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ نہ کھاؤ تو آپ جہنمی ہیں تفسیر ابن کثیر کے مطابق۔ لیکن آئیے کچھ میں بیان آپ کے ساتھ کرتا ہوں،
اور اسپیشلی یہ حوالہ یا یہ گفتگو برکت دے گی ایسے لوگوں کو جہاں پر اہل اسلام زیادہ رہتے ہیں اور اہل مسیحیت جو ہیں وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ حوالہ باعث برکت ہو سکتا ہے۔ سورہ المائدہ ہے 5ویں سورہ قرآن کی، اور آیت نمبر اس کی 4 سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ بڑے غور کے ساتھ سنیے، کیونکہ ہمیشہ ہم حلال اور حرام میں پھنسے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ جب ہم مسیحی بہن بھائی، مسیحی امت کسی اسلامی اکثریت کے درمیان میں رہتی تو وہاں وہ شکار ہو جاتے ہیں، وہاں نفرت، ان کی دکانوں سے سودا نہیں لیا جاتا، ان کے کاروبار سے نفرت کی جاتی ہے، ان کے کھانوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ لیکن ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مردار یا حرام کی ہوئی چیزوں میں بھی حالت مجبوری میں سے کھا سکتے ہو، تو آپ سچ بتائیے کہ خدا نے تو انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ سورہ 3 کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو انتہائی بہترین صورت میں پیدا کی، تو انسانوں سے نفرت کیوں؟ کبھی حالت مجبوری ہو تو آپ مردہ بھی کھا سکتے ہیں، یعنی مرا ہوا جانور، خون بھی کھا سکتے ہیں، سور بھی کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح بھی کھا سکتے ہیں، اس میں گناہ بھی نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ لیکن انسانوں سے نفرت کیوں ہے؟ اور یہ اسی مذہبی شدت پسندی کا یہ نتیجہ ہے، نفرت کا نتیجہ ہے کہ بیچارے مسیحی اہل مسیحیت کبھی اگر بہت بڑی اکثریت کے درمیان ان کے لیے ان کی زندگی مشکل کر دی جاتی ہے۔ لیکن آئیے، قرآن پڑھنے والوں سے دعوت ہے کہ آپ قرآن کو غور سے پڑھیے۔ سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 4 ہے، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہو اسی طرح تم نے ان کو سکھایا ہو۔ وہ شکار جو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لیا کرو، خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا جلد حساب لینے والا۔ اب اندازہ کیجئے کہ شکاری جانور کون ہیں؟ کتے۔ باز سے بھی شکار کرتے ہیں لوگ، لیکن کتوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ اب لکھا یہاں گیا ہے کہ اگر وہ تمہارے لیے جانور پکڑ لیتے ہیں، شکار کر لیتے ہیں، وہ تم پر حلال ہے، اور جب کتے کو آپ چھوڑتے ہو اس شکاری جانور تو کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک خدا حساب لینے والا ہے۔ اور اس کی اگلی آیت جو ہے وہ زبردست ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو پھر مسئلے کا حل کا پتہ چل جائے گا کہ یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، قرآن ایسی تعلیم آپ کو نہیں دیتا ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے۔ اب دیکھیے، قرآن نے یہ بیان کر کے پہلی بات کیا بیان کی 3 آیت میں کہ مردار، لہو، سور کا گوشت تم پر حرام ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں تم کھا سکتے ہو سب میں سے۔ اور پھر 4 آیت میں کیا لکھا ہے کہ سب حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں تم پر حلال ہیں، اور شکار کیے ہوئے جانور، اور جب شکاری کتا تم چھوڑتے ہو شکار کرنے کے لیے اس پر کیا کرو؟ اس پر بھی اللہ کا نام لیا کرو۔ اب کوئی کہے جی کتے پر اللہ کا نام کیوں لے؟ تو یہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہے۔ اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسیحی شاید بسم اللہ پڑھ رہے تو شاید اس کے اوپر فتویٰ لگ دے گا، وہ تم تو ناپاک ہو، یہودی، ہندو، سکھ، تم نے اللہ کا نام کیوں لیا ہے، تم انہولی ہو۔ یہ ساری باتیں جہالت کی باتیں ہیں۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام، آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس معاملے کا حل سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں۔ جب ہم پڑھیں گے ہم دنیا کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ قرآن نے بیان کیا کہ کتے کے اوپر بھی، شکاری جانور، باز کے اوپر، کتے کے اوپر، جو بھی آپ نے ٹرینڈ کیا ہے اس پر اللہ کا نام لو، تو جو شکار کر کے لائے گا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اندازہ کر لیجئے تو کس قدر ظلم کی بات ہوگی کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، قرآن کے ماننے والوں، اسلام کے ماننے والوں، میرے بہنیں بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ جب مجبوری کی حالت میں حرام بھی حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے، اور پھر یاد رکھیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر کتے کے ذریعے شکار جو کیا، جس پر اللہ کا نام لیا، اس کے اوپر بھی اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے، وہ بھی حلال ہے۔ تو اہل کتاب کے متعلق کیا خیال ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، دل مانے تو پھر کھا لو،
یا شرط لگاتے ہیں وہ قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں سے یہ میری استدعا ہے، دعوت فکر ہے کہ پلیز آپ قرآن کو پڑھیے گا۔ قرآن نے ایسا آپ کو نہیں کہا ہے، جس نے بھی یہ کہا ہے وہ قرآن کے خلاف کہا ہے، آپ کو سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، جوش دلایا ہے، وہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو قرآن میں یہ بیان یہ ہے کہ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اچھا جی، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، یعنی وہ بھی پاکیزہ چیزوں میں شامل ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک دوستی کی مثال قائم ہو سکتی۔ تین چیزیں اگر کسی شخص سے دوستی چاہتے ہو، تین چیزوں کا خیال رکھنا ناظرین۔ پہلی بات، لینگویج، جو زبان بولتے ہیں اسے نفرت نہ کیجیے، جس طرح کا لباس پہنتے ہیں اسے تنقید کا نشانہ نہ بنائیے، اور پھر ان کی خوراک کو، ان کے کھانے کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ آپ کی دوستی محبت اور محبت سے بڑھ کر جو ہے عقیدت میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن آپ تین چیزوں سے نفرت کریں گے دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو قرآن شریف تو آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دوستو، ہم نے بات کو سمجھنا ہے کہ ہر دفعہ ہم حلال اور حرام لوگوں کی زبان سے کیوں سنیں۔ میرا دل اس وقت خدا کی شکر گزاری سے ممور ہے۔ میں خداوند کی برکت کو محسوس کر رہا ہوں، اس کی عنایت اور مسا کو محسوس کر رہا ہوں، اس کے لطف و کرم کو محسوس کر رہا ہوں کہ کیا سے کیا بنا دیا ہم نے اس دنیا انسانیت کو۔ نفرت پہ نفرت ہے، دشمنی ہے، بغاوت ہے، لوگوں کی مخالفت ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے۔ گویا یہ حلال میں شامل ہے۔ اب یاد رکھیے کہ اگر اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تو پھر اگر اس کے خلاف کچھ کہا جا سکتا ہے تو وہ کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے؟ وہ جہالت کی بنیاد ہے۔ آپ نے بائبل مقدس کے بیان کو سنا، احبار کی کتاب میں سے وہ تو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے شرع یہی ہے تاکہ تم امتیاز پیدا کر سکو کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی تمہارے لیے حرام ہے، کون سی تم کھا سکتے ہو، کون سی تم نہ کھا سکتے ہو۔ تو یہ تو خدا نے جناب پیغمبر موسیٰ سے، ہارون سے یہ وعدہ کیا، یہ کلام دے دیا کہ میری شرع یہ ہے، میرا حکم یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ اب اگر کوئی اٹھ کے کہے گا وہ بدعت ہوگی، وہ خدا کے حکم کی عدولی ہوگی، وہ خدا کی کتابوں اور صحائف کی خلاف ورزی ہوگی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے اس بات کو آپ کے دلوں کے اندر اتار دوں۔ میری دعا یہ ہے لیکن کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ ہم دنیا کے اندر یہ بیان کریں، اور یہ پروگرام جب بھی آپ دوبارہ سنیں گے، واچ کریں گے، دیکھیں گے، اس کو پلیز دوسروں تک شیئر کیجیے، تاکہ وہ لوگ جو نفرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، بدترین نفرت کا نشانہ، انہیں انسان نہیں بس دفعہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ کتے کے ذریعے جو شکار کیا ہوا ہے، اور قرآن کہتا ہے اس پر بھی اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ ہے، یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دو، یا بسم اللہ ہے اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دو۔ وہ کتا تو نجس ہے، آپ کہتے کتا ناپاک ہے، تو اس کے ذریعے کیا ہوا شکار آپ کو حلال ہے، اور اس پہ اللہ کا نام لو۔ کتے کے اوپر جب چھوڑ رہے ہو کہو بسم اللہ اللہ اکبر اور وہ کھا جاؤ۔ تو انسان کی قدر کتنی زیادہ ہے۔ اس کے اوپر بھی میرا ایک پروگرام ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، زندگی ٹی وی کے اوپر، اور پروگرام کا نام دوستی کا ہاتھ۔ اس کے اندر میں نے یہ بیان کیا کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے نفرتوں کو رواج دیا ہے، ہم نے ایسے کلمات کہے ہیں، ایسی تقاریر کی ہیں، ایسے واعظ کی ہیں کہ انسان کو انسان کا دشمن بنا دے۔ لیکن جب ہم نے کتابوں کو پڑھا ہے، بالخصوص ہم نے بائبل مقدس کو پڑھا ہے، قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے، تو وہ بات ہی وہاں نہیں لکھی ہوئی ہے جو آپ سن رہے ہیں، صدیوں سے، سالوں سے، مہینوں سے سن رہے ہیں، اور جن کی بنیاد پر ہمیشہ آپ خوف کے اندر رہتے ہیں۔ آپ اٹھائیے قرآن شریف کو اور دعوت دیجئے لوگوں کو۔ میرے مسیحی بہن بھائیو دوستو، علماء کرام آپ پڑھیے ضرور،
اور جب جب بھی آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، آپ کو گفتگو کرنے کے لیے کافی گریس مل جائے گی، کافی سپیس مل جائے گی، کافی اسٹرینتھ ملے گی، کافی مضبوط ہوں گے آپ ڈریں گے نہیں، کیونکہ علم جو ہے وہ دلیری پیدا کرتا ہے اور جہالت خوف پیدا کرتی ہے۔ اور خدا نے آپ کو جاہل نہیں بنایا ہے، بلکہ مسیح عالم خداوند یسوع مسیح نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جاؤ جا کر تم سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے جب آپ معلم ہوں گے پھر شاگرد بنائیں گے، جب آپ معلم ہوں گے لوگ آپ کے متعلم ہوں گے، یہ میں ٹیکنیکل ٹرم استعمال کر رہا ہوں، جب آپ استاد ہوں گے لوگ آپ کے شاگرد ہوں گے، جب آپ صاحب علم ہوں گے آپ لوگوں کو منور کریں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن کس بات کی ضرورت ہے؟ ہم مطالعے کو وسیع کر دیں، ہم اپنی علمی حالت کو دن بدن بہتر بناتے چلے جائیں، جیسا کہ آج آپ نے سنا ہے اس پروگرام میں بھی اور پچھلے پروگرامز میں بھی سنا ہے۔ کیا بات جو بہت خوبصورت ہے وہ خدا نے آپ تک پہنچا دی ہے کہ معاملہ تو اس طرح سے نہیں ہے، یہ تو اپنے فتوے بازی، اپنی نفرت ہے، اپنی دشمنی ہے، کسی کو ڈاؤن کرنا ہے، کسی کو تباہ کرنا ہے، اس کے لیے فتویٰ لگا دو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ مسئلہ اگر سینسٹیو ہے تو اس کی نزاکت کا احساس کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے۔ ہمارا اپنے پیرامیٹرز ہیں، ہمارے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، جس کو چاہیں جو مرضی کہہ دیں۔ لیکن پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ کے قرآن نے یہ بیان نہیں کیا ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے، بلکہ جو کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے فتوے دیتا ہے، وہ تو سورہ نحل میں قرآن نے واضح کر دی، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اسے عذاب ہوگا، اسے اللہ نہیں چھوڑے گا۔ تو توبہ کرنی چاہیے ایسے فتووں سے، حق کی بات کہنی چاہیے، اور پھر جن چیزوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، جیسے ہم نے سورہ مائدہ میں سے کہا کہ 4 پائے والے جانور حلال ہیں لیکن نام ان کے نشانات ہیں، نہ ان کے نام ملتے ہیں، تو واپس جائیے خدا کے کلام بائبل مقدس کی طرف۔ کون سی چیز آپ کو روکتی؟ خدا کے کلام سے صرف شیطان روک سکتا ہے، خدا نہیں۔ اس لیے پیارے عزیزو، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اصول کی گفتگو کریں، اور کلام الہی کے اصول جو منور بھی ہیں، بین بھی ہیں، ان سے فائدہ حاصل کریں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی ساری نعمتوں برکتوں کے لیے، آپ کی بخشی ہوئی تمام سہولتوں کے لیے، انعامات کے لیے، گریس کے لیے، تیرے لا تبدیل فضل کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا ہم دعا کرتا ہوں ناظرین کو بڑی برکت دے، اس پروگرام کو بلیس کر، آنے والے دنوں کے اندر خدا لوگ تیرے پاس آئیں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے، ہم سب گھٹیں اور آپ بڑھتے چلے جائیں۔ یہ دعا مسیح عالم منجی دو عالم خدا یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین، آپ سے ہم اس ایمان اور امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ محبت کا، دوستی کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔